شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں شام، بلغاریہ، یونان، جارجیا، آرمینیا، ایران، آذربائیجان اور عراق شامل ہیں۔ یہ یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوب مشرقی یورپ کے علاقے بلقان تک پھیلا ہوا ہے۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ترکی مشرقی و مغربی ثقافتوں کے چوراہے پر واقع ہے۔ تقریباً 8 کروڑ کی آبادی رکھنے والا یہ ملک ایک ہی وقت میں مغرب و مشرق اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج معلوم ہوتا ہے۔ اس ملک میں 83,000 مساجد ہیں۔ مختلف شہروں بازاروں میں عام لوگوں سے گفتگو کر کے ہمیں اس بات کا شدت سے ادراک ہوتا ہے کہ ترک عوام پاکستان اور پاکستانیوں سے بہت محبت رکھتے ہیں اور انہیں اپنا ہم مذہب اور بھائی سمجھتے ہیں۔ ترکی کی 90% آبادی انگریزی نہیں بولتی یا سمجھتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ اپنی زبان بولنا چاہتے ہیں۔ ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر ہر صوبے کو مزید اکائیوں میں اضلاع کی صورت میں تقسیم کیا گیا۔ ملک کی 68% آبادی شہروں میں مقیم ہے۔ تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ترکی سب سے بڑا اور یورپ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس کا ثقافتی و اقتصادی مرکز بھی ہے۔ ترکی کا شمال مغربی شہر استنبول باسفورس کے ایک جانب یورپ کے علاقے تھریس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے اناطولیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 براعظموں میں واقع ہے۔ استنبول تاریخ عالم کا واحد شہر جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ شہر کو 2010 کے لیے یورپ کا ثقافتی دارالحکومت بھی قرار دیا گیا۔ تاریخ میں شہر نے مکینوں کی ثقافت، زبان اور مذہب کے اعتبار سے کئی نام بدلے، جن میں سے بعض ندیم قسطنطنیہ اور استنبول اب بھی جانے جاتے ہیں۔ شہر کو 7 پہاڑیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شہر کا سب سے قدیم علاقہ 7 پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے۔ گہرا نیلا پانی اور پانی کو چھو کر اڑتے ہوئے پرندے۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ پرندے کہاں سے اڑتے ہیں؟ یہ تیز ہوا کن ساحلوں کو چھو کے یہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ آپنائے فاسفورس کا دلکش مقام ہے اور یہاں پر فاتح استنبول کا خوبصورت محل بھی واقع ہے۔ اس کی فضا میں یونان، ایران، روم، ترک، وسطی ایشیا اور یورپ ہر خطے کی خوشبو مہکتی ہے۔ خواب، جدوجہد، آنسو، آہیں، جنگ اور خون، اس محل کی دیواروں پر ایک طویل کہانی درج ہے۔ تہذیبیں کیسی بنتی ہیں اور کیسے بگڑ جاتی ہیں، وقت کی دھول میں صدیاں کیسے گم ہو جاتی ہیں، خلق خدا کس طرح ظلم کا نشانہ بنتی ہے اور بادشاہ کیا کل کھلاتے ہیں۔ 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے اس محل میں قدم رکھا تو یہ جگہ سلطنت روم اور عیسائیت کا مرکز تھی۔ سلطان محمد فاتح 21 برس کا ایک بہادر نوجوان جس کا نام کانوں میں گونجتا ہے تو ایک حدیث کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے؟ وہ کیا شاندار سالار ہوگا جو ان کی قیادت کرے گا؟ گھوڑوں کے سموں سے اڑتی ہوئی دھول اور پسینے سے شرابور چہرے، ترک سپاہیوں کی ہمت بندھاتا ہوا نوجوان سلطان محمد فاتح، جسے ایک ہی دھن تھی کہ بس اس شہر کو مغلوب کرنا ہے۔ ایک سلطنت اختتام کو پہنچتی ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ماضی کی راکھ پہ محمد فاتح کی تلوار رواداری کا پیغام تحریر کرتی ہے۔ کبھی کبھی تلوار کی لکھی ہوئی تحریر بھی امر ہو جاتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یورپ کو سکھایا کہ فاتح کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تاریخ محو حیرت تھی اور لوگ انگشت بدنداں۔
استنبول سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا اور دنیا بھر سے عیسائی اور یہودی یہاں کا رخ کرنے لگے۔ 700 سال تک قائم رہنے والی سلطنت کی عظمت کا ایک بڑا راز مذہبی رواداری بھی تھا۔ فتح کے بعد اگلے سالوں میں توپ کاپی محل اور بازار کی شاندار تعمیرات عمل میں آئی۔ مذہبی تعمیرات میں فاتح مسجد اور اس سے ملحقہ مدارس اور حمام شامل تھے۔ عثمانی دور میں شہر مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا مرکز رہا اور مسلمان، عیسائی اور یہودی سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد یہاں رہائش پذیر رہی۔ ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے بہترین اداروں میں سے چند استنبول میں واقع ہیں، جن میں سرکاری و نجی جامعات بھی شامل ہیں۔ اکثر معروف جامعات سرکاری ہیں، لیکن حالیہ چند سالوں میں نجی جامعات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ معروف سرکاری جامعات میں استنبول تکنیکی جامعہ، باسفورس جامعہ، غلطہ سرائے جامعہ، استنبول جامعہ، مارمرا جامعہ، یلدیز تکنیکی جامعہ اور معمار سنان فنون لطیفہ جامعہ شامل ہے۔ لائبریریوں میں سلیمانیہ کتب خانہ، استنبول چلک گولرسوی کتب خانہ، توپ کاپی محل کتب خانہ، اتا ترک کتاب خانہ اور امریکن کتاب خانہ شامل ہے۔ ملک کا دارالحکومت انقرہ ہے، جس کی آبادی 45 لاکھ ہے۔ استنبول شہر سمندر کے کنارے چاروں طرف پھیلے پہاڑوں کے اوپر اور وادیوں میں واقع ہے۔ صرف استنبول کو ہی دیکھنا شروع کریں تو ایک مہینہ بھی ناکافی ہے۔ اس شہر کے جس طرف بھی چلے جائیں بہترین اور خوبصورت ساحل آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ میوزیم، مساجد، پرانی تاریخ، پرشکوہ عمارتیں، تمدنی روایات ترک تہذیب کے نکھار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔